إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم غسار زماں حامی بے کساں سید سروراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور پر نور اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے زیارت قبور کی شرعی حیثیت۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا حق پیغام سن کر اس کو یاد کر کے آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع عقائد کے لحاظ سے اس لیے بھی بڑا اہم ہے کہ وہ عمل جو شروع سے لے کر آج تک اہل حق کا وتیرہ رہا، زیارت قبور کے حوالہ سے، جس کو ہر دور میں مستحسن سمجھا جاتا رہا، آج اس عمل پر شرک اور بدعت کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ آج کے موضوع میں چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے یہ پتہ چلے گا کہ اس امت کی جتنی عمر ہے، اس عمر کی ہر صدی میں، ہر صدی کے ہر سال میں، ہر سال کے ہر مہینے اور ہر مہینے کے ہر ہفتے میں اور ہر ہفتے کے ہر دن میں کوئی ہم سے زیارت قبور کے حوالے سے دلیل مانگے تو اس امت کی پوری تاریخ اس عمل کے لحاظ سے روشن ہے۔ ہر دور میں زیارت قبور کے عمل کو مستحسن ہی نہیں
بلکہ اسے رب ذوالجلال کی رحمتوں کے نزول اور اس عمل کو باعث ثواب سمجھا جاتا رہا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے ہمیں یہ حکم دیا، اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک رب ذوالجلال کی رحمت اگر پانا چاہتے ہو تو اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں وہ عقیدہ عطا کیا اور وہ طریقہ عطا کیا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ اور ان کا طریقہ ہے۔ زیارت قبور یہ ایسا عمل ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقدس دور سے لے کر آج تک اہل جمہور اہل حق اس پر قائم ہیں، اور اس عمل کو نہ صرف انہوں نے جائز سمجھا بلکہ زیارت قبور کا نہ صرف ان کا معمول رہا بلکہ قبروں پر فاتح خوانی اور ان کی زیارت کو گناہوں کا کفارہ اور رب ذوالجلال کی رحمتوں کے نزول کا سبب سمجھا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے بندہ مومن کو یہ شان دی کہ بندہ مومن جس وقت تقوی کے سائے میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو چاہے وہ بندہ دنیا میں موجود ہو یا وہ ظاہری طور پہ پردہ کر جائے اور اپنی قبر میں چلا جائے، رب ذوالجلال نے اسے یہ عظمت دی کہ جو بھی اس کے قرب میں بیٹھے، چاہے ظاہری حیات میں بیٹھے یا وہ قبر میں پہنچ چکا ہے تو اس کی قبر کے پاس بیٹھے، تو رب ذوالجلال دونوں لحاظ سے جو بھی اس بندہ مومن کا قرب اختیار کرتا ہے اللہ اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور خالق کائنات جل جلالہ اس کی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے یہ حدیث لکھی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل بیان کیا، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی قبور الشہداء، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پہ حضور حاضر ہوتے، ان کی قبروں پہ حضور تشریف لاتے۔ کانا رسول اللہ، کانا ماضی ہے اور یہ گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کے جاری رہنے پہ یہ دلالت کرتا ہے، ماضی استمراری، کہ گزرے ہوئے زمانہ میں یہ کام ایک بار نہیں ہوا، دو بار نہیں ہوا بلکہ کئی بار ہوا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی مضارع ہے اور کانا ماضی ہے، اس طرح مضارع پہ جب اس سے پہلے کانا آئے ماضی تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ گزرے زمانے میں یہ کام کنٹینیو تھا، ایک بار نہیں بار بار کیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی قبور الشہداء، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پہ حضور تشریف لاتے اور آ کے کیا کرتے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب قبروں کے قریب پہنچتے تو حضور کہتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، السلام علیکم، تم پر سلام ہو اس وجہ سے کہ جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، اور آخرت کا گھر کتنا اچھا گھر ہے۔ السلام علیکم
آگے کے جو الفاظ ہیں یہ قرآن کی آیت بھی ہے، لیکن فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ یہاں حدیث میں لفظ السلام علیکم کے ہیں، اور قرآن پاک میں جو لفظ ہیں وہ ہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی شہداء کی قبروں پہ حضور جاتے تو ان الفاظ سے حضور ان کو سلام کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی عمل نہیں رہا، بلکہ کان ابو بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے بعد جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر سارے کام کیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا، تو کہتے ہیں ان سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام بھی لیا کہ جس دن جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبر پہ جاتے، اسی وقت میں انہی ایام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہدائے احد کی قبروں پہ جاتے اور جا کے انہی الفاظ کے ساتھ انہیں سلام کرتے جن الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی کہتے ہیں کان عمر بعد ابی بکر یفعلہ، صرف حضرت صدیق اکبر ہی نہیں بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو جس طرح انہوں نے دیگر وہ سارے کام کیے جو سنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو کہتے اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت صدیق اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ بھی شہدائے احد کی قبروں پر بھی جاتے اور انہی الفاظ سے انہیں سلام کرتے۔ بلکہ ابن کثیر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگلی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بھی لکھی، کہتے کان عثمان بعد عمر یفعلہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا۔ ابن کثیر نے اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہدائے احد کی قبروں پہ حاضر ہونے کا جو انداز ہے وہ انداز آپ کا بڑا منفرد ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہدائے احد کی قبروں پہ جاتے تو ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے ساتھی ہوتے تو انہیں مخاطب کر کے کہتے سلموا علیہم فإنہم یردون علیکم، کہ اے میرے ساتھیو آئے ہو جن کی قبروں پہ تو انہیں سلام کہو، فإنہم یردون علیکم، یہ صرف تمہارا سلام سنتے ہی نہیں سن کے تمہیں جواب بھی دیتے ہیں، فإنہم یردون علیکم، یہ تمہیں جواب بھی دیتے ہیں، اگرچہ ان کا جواب تم سن نہیں سکتے کہ یہ برزخ کا معاملہ ہے اور رب ذوالجلال نے یہ پردہ رکھا انسانوں کے لحاظ سے اور جنات کے لحاظ سے، فرمایا صرف میت کی آواز اس کا وہ کیا کہہ رہی ہے یہ صرف رب ذوالجلال نے پردہ رکھا ہے انسانوں کے لحاظ سے اور جنات کے لحاظ سے، بقیہ کائنات کی ہر چیز ان کی آواز کو سنتی ہے، لیکن رب ذوالجلال جنہیں توفیق دے اور جنہیں یہ سننے کی جو ہے وہ سعادت دے تو وہ آواز سن بھی لیتے ہیں۔ فرمایا اگر مردے کی آواز انسان بھی سنتے ہوتے یہ پردہ بیچ میں نہ ہوتا، ان کی آہو بقا، ایک تو ہے کہ قبر میں میت جو ہے وہ اسے بڑا سکون ہے اور رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، وہ تو ایک طرف جسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور وہ چیخ و پکار کر رہا ہے۔ فرمایا اگر انسانوں کے لحاظ سے پردہ نہ ہوتا اور ان کی آواز انسانوں کے کانوں تک بھی پہنچ جاتی تو فرمایا پھر بندے تو دنیا بالکل بھول ہی جاتے اور بالکل وہ ہنسنا بھول جاتے، وہ کوئی کام ہی نہ کر پاتے، اتنا
وہ چیخو پکار کی آواز جب ان کے کانوں میں پڑتی تو چونکہ دنیا کا نظام بھی رب ذوالجلال نے چلانا ہے، اس لیے برزخ کے لحاظ سے خلق کائنات جل جلالہ نے یہ پردہ رکھا ہے۔ فرمایا کہ سلموا علیہم فإنہم یردون علیکم، انہیں تم سلام کرو، یہ تمہارا سلام سنتے بھی ہیں، سن کے تمہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ بھی باپردہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو شہدائے احد ہیں ان کے مزارات پہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ مسلسل جاتی، اور یہ لفظ امام ابن کثیر نے لکھے کہ فَتَبْكِي وَتَدْعُو لَهُمْ، وہاں جاتی تو جب انہیں غزوہ احد کے وہ معاملات یاد آتے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، تو آپ روتیں، وَتَدْعُو لَهُمْ، آنکھوں میں بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے، وَتَدْعُو لَهُمْ، اور وہاں دیر تک بیٹھ کے شہدائے احد کے لیے آپ دعا کرتی۔ ازواج مطہرات میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہی معمول تھا، یہاں تک کہ امام ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت عطاد بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ شہدائے احد کے مزار پہ آتی تو کانت تصلی ما شاءت ان تصلیہ، آ کے نہ صرف وہاں وہ قرآن پڑھتی، نہ صرف دعا کرتی، بلکہ ان کا یہ معمول تھا کانت تصلی ما شاءت ان تصلیہ، آ کے وہاں نفل پڑھتی، یعنی قبروں کے پاس، قبروں کے مزارات کے پاس شہدائے احد کے، وہاں وہ نفل پڑھتی، جتنے چاہتی نفل پڑھتی، اور پھر فرماتی نفل پڑھنے کے بعد پھر انہیں سلام کرتی، ان کے لیے دعا کرتی، اور سلام انہیں کہہ کے آپ کا صرف غلام آپ کے ساتھ ہوتا، بقیہ کوئی اور ساتھ نہ ہوتا، تو پردے کی حالت میں پردہ کر کے جب آپ کا یہ معمول تھا کہ نفل پڑھ کے دعا کر کے جب سلام کر کے واپس پلٹتی تو آپ فرماتی میں نے ان کو سلام کہا ہے، اور ان کا جواب کے بارے میں کہ یہ جواب بھی دیتے ہیں، کہتے مجھے اتنا یقین ہے جتنا مجھے رب کے ایک ہونے پر یقین ہے، کہ شہدائے احد نے نہ صرف سلام سنا بلکہ سن کے انہوں نے جواب بھی دیا، اور فرماتی مجھے ان کے جواب پر اتنا یقین ہے، شک نہیں کہ یہ پتہ نہیں سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا، پتہ نہیں جواب بھی دیا ہوگا یا نہیں دیا ہوگا، نہیں، وہ کہتی ہیں اتنا مجھے یقین ہے جتنا مجھے رب کے ایک ہونے پر یقین ہے۔ اب یہ 14ویں صدی کے لوگوں کی بات نہیں، یہ دور صحابہ کی بات ہے، اور وہ صحابہ جنہوں نے براہ راست دین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پڑھا، انہوں نے دیگر کاموں کے ساتھ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ حاضری دینا اسے بھی ضروری سمجھا، اور اسے بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھا۔ اسی طرح یہ شروع سے لے کر آج تک اہل حق اسی طریقے پر اور اسی نظریے پر قائم ہیں۔ زیارت قبور کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، جسے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اور مجمع الزوائد میں اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا فرماتے من زارا قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ کتب برا، فرمایا جو بندہ اپنے والدین دونوں کی قبر یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قبر، کہ ایک فوت ہوا ہے ماں یا باپ، ہر جمعے کے دن ان کی قبر کی زیارت کرے، منظارہ کے لفظ ہیں، اور یہ ممکن تب ہے جب قبر کو زمین کے برابر نہیں، جب قبر کو اس انداز میں بناؤ کہ پتہ ہو کہ یہ باپ کی قبر ہے یا ماں کی قبر ہے۔ اگر قبر کو زمین کے برابر کر دیا جائے اور اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے تو پھر تو 1 سال بعد بھی پتہ نہیں چلے گا کہ قبر کہاں پہ ہے، تو پھر منظارہ کا معنی مفہوم بالکل پایا ہی نہیں جائے گا۔
میرے آقا فرماتے ہیں من زار قبر ابویہ، جس نے بھی اپنے والدین دونوں یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کو زیارت کی ہر جمعے کے دن، کتب برن، فرمایا رب ذوالجلال اس بندے کو نیکوکاروں میں لکھ دیتا ہے، اس کا شمار نیکوکاروں میں ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ لفظ ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، جو ہر جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے، اللہ اس کی برکت سے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے امام ذہبی نے اس کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو رزین، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ محبوب میں جب بھی اپنے گھر سے نکلتا ہوں یا کوئی کام کاج کر کے گھر واپس جاتا ہوں تو محبوب رستے میں قبرستان آتا ہے، تو کریم آقا یہ بتاؤ کہ جب میرا گزر قبرستان سے ہو تو میں ان قبر والوں کو کچھ کہوں، کیا ان سے کوئی گفتگو کروں، کیا قبرستان سے گزرتے ہوئے میں کچھ پڑھوں؟ جس وقت یہ پوچھا، اگر مردے کی حیثیت اور قبر والے کی حیثیت یہ ہوتی کہ بس مر کی مٹی میں مل گیا، اب یہ سنتا نہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتا، اسے کسی قسم کا اختیار کوئی نہیں، تو پھر میرے محبوب کی تعلیمات یہ ہوتی کہ تم نے کیوں اپنی زبان سے الفاظ نکالنے ہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا، چپ چاپ جو ہے وہ چلتے رہو اور گھر پہنچ جاؤ۔ لیکن میرے محبوب کی تعلیمات یہ نہیں۔ جس وقت انہوں نے پوچھا تو میرے آقا فرماتے ہیں جب تم قبرستان سے گزرو، جب بھی تمہارا وہاں سے گزر ہو تو فرمایا انہیں سلام کرو جس طرح زندوں کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرتے ہو۔ کن الفاظ سے سلام کرو؟ فرمایا انہیں کہو السلام علیکم انتم لنا سلف ونحن خلف، انہیں یہ کہو تم پہ سلامتی ہو، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ ان انداز میں ان لفظوں سے انہیں سلام کرو۔ تو حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلا سوال کیا، کہنے لگے محبوب یہ بتاؤ جب میں سلام کروں گا تو کیا میرے سلام کو وہ سن کے جواب بھی دیں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ہاں جواب دیں گے، لیکن ایسا جواب نہیں جو تم کسی زندہ کو سلام کرتے ہو تو آگے سے اپنے کانوں سے اس کا جواب بھی سن لیتے ہو، فرمایا ایسا جواب وہ نہیں دیں گے، لیکن جواب دیں گے ضرور، لیکن رب ذوالجلال نے یہ برزخ کا جو بیچ میں پردہ ہے، اس پردے کی وجہ سے ان کی آواز تیرے کانوں تک نہیں پہنچے گی، لیکن وہ جواب ضرور دیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا تم نے ان کا جواب کیا کرنا ہے؟ ہاں تم سلام کرو، وہ تمہارا سلام سنیں گے ضرور، آگے تمہیں جواب چاہیے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اما ترضى ان يرد عليك الملائكة بعددهم، فرمایا جتنے بھی قبرستان میں مدفون ہیں تم سب کو سلام کرو، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں جتنے مردوں کی تعداد ہے اتنی تعداد میں اللہ کے فرشتے تمہیں سلام کا جواب دیتے ہیں؟ سلام تم نے قبر والوں کو کیا، لیکن اس کا جواب اگرچہ قبر والے بھی دیتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن اما ترضى ان يرد عليك الملائكة بعددهم، فرمایا جتنی بھی قبرستان میں مردوں کی تعداد ہے ان کی تعداد کے برابر اللہ اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ جب بھی قبرستان والوں کو سلام کرے گا، فرشتوں تمہاری ڈیوٹی ہے جواب تم نے اس سلام کا دینا ہے۔ یہ کوئی معمولی حیثیت ہے کہ بندہ سلام قبر والوں کو کر رہا ہے، یہ سلام کتنا عظیم ہے کہ رب ذوالجلال نے اس سلام کو خالی نہیں رہنے دیا، اللہ نے ڈیوٹی فرشتوں کی لگا دی کہ میرا بندہ جب بھی سلام کرے فرشتوں تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم نے ان کے سلام کا جواب دینا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر بندے کی قبر کی جو حیثیت ہے وہ حیثیت ہر بندے کی قبر میں حیثیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ دنیا میں بندہ جتنا نیک ہے، جتنا اس نے زندگی تقوی کے سائے میں گزاری، اللہ کے قرب میں گزاری،
احکامات پہ عمل کرتے ہوئے گزاری، اتنی ہی قبر میں اس کی حیثیت اعلیٰ ہوگی، اور اتنے ہی اسے قبر کے اندر اختیارات ملتے ہیں، اور اتنا ہی اسے اس کی قبر پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اتنا ہی اس بندے کی قبر پہ آنے والوں کو بھی رب ذوالجلال کی رحمتوں کا حصہ انہیں بھی ملتا ہے۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں اس حوالے سے لکھا، پہلی امتوں کا حال بیان کرتے ہوئے امام بہقی نے اس کو لکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ اب دیکھو، قبروں پہ جانا اور قبروں کی زیارت کرنا اور اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کو یہ سمجھنا کہ ان کے قرب میں جائیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ عقیدہ بریلی سے گڑا نہیں گیا، یہ کسی امام کا گڑا ہوا عقیدہ نہیں، بلکہ صحابہ کا پڑا ہوا عقیدہ ہے، صحابہ کا دیا ہوا یہ دین ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، یہ گزشتہ جمعہ کسی نے یہ پرچی بھی بھیجی کہ کسی اللہ کے ولی کی قبر کا وسیلہ دے کر دعا کرنے کی حیثیت کیا ہے، تو اگر وہ پرچی جس نے بھیجی وہ بیٹھا ہے تو یہ سنیں یہ دلائل۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، قسطر جب فتح ہوا تو اس کا ایک علاقہ ہے ہرزمان، اس کا بیت المال جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر کیا گیا تو اس کے بیت المال میں ایک چارپائی پہ ایک بابرکت جسم پڑا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب وہ بیت المال کا وہ مال حاضر ہوا تو چارپائی پہ ایک جسم ہے جو جسم تر و تازہ ہے، یوں لگتا ہے جس طرح آج وصال ہوا ہے، بالکل تر و تازہ جسم چارپائی پہ پڑا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ان کی بارگاہ میں یہ پہنچا تو چارپائی کے سرہانے ایک کتاب بھی تھی، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اس کتاب کو پڑھا تو اس نتیجے پہ پہنچے، جب تاریخ پڑھی گئی اس جسم کے بارے میں تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جسم حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم مبارک ہے، حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی کا یہ جسم پاک ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ان کے اس وقت کے جو لوگ تھے ان کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے نبی کا ظاہری وصال ہو گیا، چارپائی پہ جسم پڑا، لیکن نہ موسم کی تبدیلی سے جسم کے اوپر کوئی اثرات ہوئے، نہ وہ جسم بوسیدہ ہوا، جسم تر و تازہ ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں کی صورتحال یہ تھی اور ان کا طریقہ یہ تھا، کہتے ہیں اذا حبست السماء، جب آسمان بالکل بادل ختم ہو جاتے اور بارش کا نام و نشان تک نہ ہوتا، قحط پڑا ہوا ہوتا، تو لوگ کیا کرتے؟ کہتے کانو یربسون بہ فمطروا، لوگ آپ کا جسم مبارک اٹھا کے آسمان کے نیچے لے آتے، یعنی پہلے اندر پڑا ہوتا، آپ کا جسم مبارک چارپائی سمیت اٹھا کے باہر لے آتے، کہتے جو ہی آپ کا جسم باہر آتا اللہ بارش کا نزول فرما دیتا، یعنی اللہ کا نبی دنیا سے جا چکا، ان کے جسم اطہر کے وسیلے سے اس وقت کے لوگ بارش مانگتے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ اگرچہ پہلے 1 سال تک بارش نہ ہو، جسم مبارک اندر پڑا ہے، لوگ جب تک وسیلہ پیش نہیں کر رہے تو بارش کا نزول نہیں ہو رہا، لیکن جو ہی جسم اطہر کا وسیلہ دے کر اور اسے باہر رکھ کے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی دعا ختم نہیں ہوتی اللہ بارش کا نزول فرما دیتا ہے۔ اسی طرح امام بہقی نے یہ بھی لکھا کہ جس وقت حبشہ کا بادشاہ نجاشی اس کا وصال ہوا، اور وہ نجاشی بادشاہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا، وصال ہوا، میرے محبوب نے مدینہ شریف میں یہ خبر دے دی کہ میرے صحابہ حبشہ میں نجاشی بادشاہ کا وصال ہوا، باہر نکلو ہم نجاشی کا نماز جنازہ پڑھیں گے۔
حالانکہ وہاں میت ان کی حبشہ میں ہے، اور میرے محبوب نے مدینہ شریف میں فرمایا کہ صحابہ صفے بناؤ تاکہ ہم جنازہ پڑھیں۔ تو یہ جنازہ غائبانہ نہیں تھا، میرے محبوب تو بیٹھے فرش زمین پہ ہوں، لوہے محفوظ کی تحریر بھی جن کی نظروں کے سامنے ہو، مدینہ شریف میں بیٹھ کے نجاشی کی میت ان سے غائب نہیں تھی، نجاشی کی میت امام کے لحاظ سے آنکھوں کے سامنے تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں کے سامنے تھی۔ اور نماز جنازہ میں شرط یہ ہے کہ میت امام کے سامنے ہونی چاہیے، مقتدی کے سامنے ہونا یہ شرط نہیں، امام کے سامنے ہونا یہ شرط ہے۔ تو امام تو وہ ہیں جن کی نگاہ سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہیں، لہذا آج نجاشی کی نماز جنازہ کو دلیل بنا کے آج وہ طبقہ کہ جو اوروں کی کہ وصال کسی کا امریکہ میں ہوا تو یہاں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، تو انہیں چاہیے کہ اگر ایسی حیثیت ان کے پاس ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کے براہ راست اگر کوئی کسی کی میت کو دیکھ سکے تو وہ تو امام جنازہ پڑھانے کے لائق ہے، اور جسے میت نظر ہی نہ آتی ہو وہ جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ یہ نماز جنازہ کی شرط ہے کہ میت سامنے موجود ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نجاشی کا نماز جنازہ پڑھایا وہ غائبانہ نہیں تھا، حاضرانہ تھا۔ جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بعد کے حالات بیان کرتے ہوئے آپ کہتی ہیں کان علی قبر النجاشی یرا نور، کہتے ہیں میرے محبوب نے جنازہ پڑھا دیا، نجاشی کو دفن کر دیا گیا حبشہ میں۔ ام المؤمنین کہتی ہیں اس کے بعد نجاشی کی قبر کو جس نے بھی دیکھا ہے وہ دیکھتا ہے کہ نجاشی کی قبر پہ نور برستا ہے، نور برستا ہوا نجاشی کی قبر پہ یہ لوگوں نے دیکھا ہے۔ اب وہ جگہ کہ جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو اور جہاں نور کی برسات ہو، یقیناً وہاں جانے سے بھی جو زائر جاتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا حصہ انہیں بھی مل جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں اور یہ لفظ کہ کان علی قبر النجاشی یرا نور، یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے الشفا میں اور نسیم الریاض جو شفا شریف کی شرح ہے ان دونوں میں یہ لفظ لکھے گئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت جنازہ پڑھا دیا، نجاشی کو دفن کر دیا گیا، تو اس کے بعد جب بھی نجاشی کی قبر کو دیکھا گیا تو یہی دیکھا کہ اس کی قبر پہ رحمتوں کا نزول بھی ہے، نور کی برسات بھی ہے۔ امام بہقی نے اس بات کو بھی لکھا اور دیگر احادیث کی کتب کے اندر، بالخصوص بخاری شریف کی جو شروحات ہیں متن کے اندر تو حضرت ام حرام بنت ملحان کا وہ واقعہ جو پہلے دیگر موضوعات کے اندر بھی گزرا ہے، علم غیب کے جو موضوعات ہیں ان میں بھی، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ رضائی خالہ تھیں حضرت ام حرام بنت ملحان۔ حضور اکثر دوپہر کے وقت ان کے ہاں کیلولا کے لیے جاتے، تو ایک دن جب حضور دوپہر کے وقت سو رہے تھے اچانک بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ ام حرام بنت ملحان نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا خواب میں کہ میری امت آنے والے وقت میں میری امت بحری بیڑے پہ سوار ہوئی، سمندر پار کر کے انہوں نے جو سمندر پار ملک ہے قبرص اس پہ جا کے حملہ کیا تو اللہ نے اس لشکر کو فتح عطا فرما دی۔ اب جس وقت ام حرام بنت ملحان نے یہ سنا کہ وہ لشکر جس نے آج سے کئی سال بعد ابھی جانا ہے اور اس کی فتح کی خوشخبری آج محبوب دے رہے ہیں، یقیناً وہ لشکر بڑا عظمت والا ہے، تو کہنے لگیں محبوب دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل فرما دے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا تمہارا نام لکھوا دیا۔ حضور پھر سو گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر بیدار ہوئے، پھر مسکرا رہے تھے۔ ام حرام بنت ملحان نے پھر وجہ پوچھی، فرمایا میری امت میں ایک اور لشکر، انہوں نے بھی بحری سفر کیا، سمندر پار انہوں نے بھی کسی شہر پہ حملہ کیا، اللہ نے انہیں بھی فتح دے دی، اور فرمایا کہ میں انہیں ان تختوں پہ بیٹھا میں نے دیکھا
وہ مسکرا رہے تھے، انہیں دیکھ کے میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ ام حرام پھر کہنے لگیں محبوب مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میری خالہ تمہارا نام میں نے پہلے لشکر میں لکھوا دیا ہے، پہلے لشکر میں تمہارا نام لکھوا دیا ہے اور اسی میں تمہاری شہادت ہوگی، چونکہ تم نے شہید ہو جانا ہے۔ اگر غازیہ ہوتی تو دوسرے میں بھی لکھوا دیتا، چونکہ شہادت اسی میں ہو جانی ہے، اس لیے دوسرے میں تمہارا نام کیسے لکھا جا سکتا ہے، پہلے میں تم جاؤ گی اور وہیں تمہاری شہادت ہے۔ وقت آیا، حضرت صدیق اکبر کا دور گزرا، حضرت فاروق اعظم کا دور گزرا، بحری بیڑا نہ تیار ہوا نہ بحری جنگ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلے بحری بیڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تیار ہوا۔ آپ کی قیادت میں لشکر نے اس بحری بیڑے میں سفر کر کے قبرص پہ جا کے حملہ کیا، اللہ نے انہیں فتح عطا فرما دی۔ ام حرام بنت ملحان بھی اسی لشکر میں تھیں جو میرے محبوب نے غائب کی خبر دی ہوئی تھی۔ کئی سالوں کے بعد جب یہ وقت آیا، ابھی قبرص میں پہنچے نہیں تھے، لشکر سمندر پار اترا، ام حرام بنت ملحان اپنی سواری پر تھیں، سواری پھسلی، آپ سواری سے نیچے گریں اور وہیں آپ کا وصال ہوا، وہیں آپ کی قبر بنی۔ اب میرے محبوب نے جو کئی سال پہلے خبر دی کہ تم جاؤ گی بھی، تمہاری شہادت بھی اسی لشکر میں ہوگی، وہ 100% خبر بھی سچی ہوئی۔ اور جس وقت قبر بن گئی تو قبرص کے جو لوگ تھے جنہوں نے اسلام بھی بعد میں قبول کیا اس کے فتح ہونے کے بعد، اب انہوں نے ام حرام بنت ملحان جو ایک شہیدہ کی قبر ہے اس قبر کو کیا سمجھا، تو یہ لفظ لکھے، کہا کانو یعظمونہ، لوگ ان کی قبر کی تعظیم کرتے تھے۔ یہ لفظ بول لے، کانو یعظمونہ، لوگ ان کی قبر کی تعظیم کرتے تھے۔ قبر کی تعظیم اور ہے، قبر کی پوجا اور اس کی عبادت اور اس کو سجدہ یہ اور ہے۔ یہ ہم بھی کہتے ہیں قبر کا طواف کرنا، قبر کی عبادت کرنا، اسے سجدہ کرنا، اس کی پوجا کرنا یہ حرام ہے، شرک ہے۔ آج ایک ویڈیو نیٹ پہ یہ بھی وائرل ہوئی کہ جنہوں نے ایک پیر کی قبر، پیر کی قیادت میں کچھ مریدوں نے قبر کا طواف کیا۔ اہل سنت کا ہرگز ایسے جاہل پیروں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، نہ اہل سنت کی یہ تعلیمات ہیں، نہ یہ ہمارا طریقہ ہے، نہ ہمارا نظریہ ہے۔ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر کو تعظیمی طور پر بھی اگر کوئی سجدہ کرے گا تو یہ حرام ہے، عبادت سمجھ کے کرے تو یہ کفر ہے، شرک ہے۔ ہاں، قبر کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پاس جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر ادب اور احترام سے فاتحہ خوانی کر کے دعا کی جائے، یہ طریقہ گڑا ہوا طریقہ نہیں، صحابہ سے پڑا ہوا طریقہ ہے۔ کانو یعظمونہ، کہ وہاں کے لوگ ان کی قبر کی تعظیم کرتے۔ اور یستسقون بہ، اگلی بات بھی لکھی، فرمایا کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو ام حرام بنت ملحان کی قبر پہ آ کے ان کی قبر کو وسیلہ بنا کے دعا کی جاتی۔ کہتے ہیں ابھی دعا ختم نہیں ہوتی تھی اللہ بارش نازل فرما دیتا تھا۔ اسی طرح حزم بن حیان جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد ہیں۔ حزم بن حیان حلیت الاولیاء میں ان کا تذکرہ اور طبقات ابن سعد میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ امام ذہبی نے بھی لکھا، بہت بڑے صوفی ہیں، بہت بڑے عبادت گزار ہیں، اور ان کی عبادت کا یہ حال جب رات کے وقت آدھی رات کو اپنے گھر سے نکلتے اور کسی ویرانے میں جا کے عبادت میں مشغول ہو جاتے، جب گلیوں سے گزرتے تو یہ کہتے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو جنت کے طالب بھی ہیں اور سوئے ہوئے بھی ہیں، کہ بندہ ہو جنت کا طالب اور پھر اسے رات کو نیند آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بندہ جہنم سے بچنا چاہے اور پھر اس کی آنکھ لگ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ
جنت کی اتنی طلب اور جہنم کا اتنا خوف تھا کہ ساری ساری رات سوتے نہیں تھے، عبادت میں گزار دیتے۔ وہ حزم بن حیان جب ان کا وصال ہوا اور جب ان کو دفن کیا گیا، دن بڑا گرمی کا تھا، بڑی شدید گرمی تھی۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی اس بات کو لکھا کہ جس وقت قبر بن گئی، مٹی قبر پہ ڈال دی گئی، مٹی ڈالنے والے ابھی ہاتھ جاڑ رہے تھے تو کہتے ہیں اتنی شدت کی گرمی تھی، دوپہر کا وقت تھا، دور دور تک کوئی بادل کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن جب مٹی ڈال کے ہاتھ لوگ جاڑ رہے تھے، کہتے ہیں کانت السحاب لا اکثر منہ ولا اطوالا، بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور ٹکڑا بھی اتنا تھا، نہ قبر سے چھوٹا تھا نہ قبر سے لمبا تھا۔ جتنی حزم بن حیان کی قبر تھی اتنا بادل کا ٹکڑا، نہ چوڑائی میں زیادہ نہ لمبائی میں زیادہ، نہ زیادہ بڑا نہ اس سے چھوٹا، بادل کا ٹکڑا آیا۔ کہتے ہیں جب قبر بن گئی اس بادل کے ٹکڑے نے آ کے برسنا شروع کر دیا، رشت ہو، قبر کو سیراب کر دیا، قبر پہ بادل نے چھڑکاؤ کیا اور بادل وہاں پہ برسا۔ رب ذوالجلال اپنے خاص بندوں کے لیے اس طرح کا خاص اہتمام بھی کرتا ہے، اور وہ خاص اہتمام کبھی تو حصی ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو نظر بھی آ جاتا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا، یعنی کوئی اللہ کا نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جب آئے تھے اس کے جنازے میں تو گرمی بڑی تھی، دور دور تک کسی بادل کا نام و نشان ہی نہیں تھا، لیکن جب عین جنازے کا وقت آیا اللہ نے ٹھنڈی ہوا بھی چلا دی، بارش کا نزول بھی کر دیا۔ تو یہ وہ حصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ جو بعض اوقات دیکھنے والوں کو نظر بھی آتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ اہتمام آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن رب ذوالجلال اس بندے کے قبر میں پہنچنے سے پہلے ہی اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے۔ امام ابو جعفر ہاشمی جو 5ویں صدی ہجری کے بہت بڑے صوفی ہیں، آج وہ جاہلوں کا ٹولہ جو آج یہ کہے کہ یہ زیارت قبور تو یہ بریلویوں نے یا سنیوں نے یہ گڑا ہے یہ طریقہ، پہلے تو یہ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ تو میں نے کہا اس امت کی جتنی عمر ہے، اس عمر کی ہر صدی اور ہر سال میں تمہیں زیارت قبور کا طریقہ مل جائے گا، کہ اہل حق کا یہ طریقہ رہا کہ قبروں کی زیارت کو نہ صرف مستحسن سمجھا بلکہ رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول بھی اسے سمجھا۔ امام ذہبی کہتے ہیں 5ویں صدی ہجری میں جب ابو جعفر ہاشمی جن کا وصال 441 ہجری میں ہے، جب وصال ہوا قبر بن گئی، تو کہتے ہیں ان کے شاگردوں نے، ان کے ماننے والوں نے آج جن سے چند منٹ کی فاتحہ کسی قبر پہ کھڑے ہو کے ہضم نہیں ہوتی، وہ 14ویں صدی کی نہیں 5ویں صدی ہجری کی بات سنیں۔ امام جعفر ہاشمی کا وصال ہوا تو ان کے ماننے والوں نے کیا کیا؟ فاتحہ خوانی نہیں کی، صرف ایک قرآن ختم نہیں کیا، یہ لفظ لکھے امام ذہبی نے، کہتے ہیں ختم علی قبرہ، علی قبرہ کے لفظ بولے کہ گھر بیٹھ کے نہیں پڑھا، کہا اگر میت کے لیے پڑھنا تو قبر پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، گھر بیٹھ کے پڑھ لو۔ تو امام ذہبی کہتے ہیں ان کے ماننے والوں نے علی قبرہ، قبر پہ جا کر عشرۃ آلاف من القرآن، ان کو سب سے پہلا تحفہ یہ دیا کہ 10,000 قرآن ان کی قبر پہ بیٹھ کے ختم کیے، 10,000 قرآن ان کی قبر پہ بیٹھ کے ختم کیے۔ توہم پرستوں کا یہ عقیدہ نہیں، یہ گڑا ہوا نظریہ نہیں، شروع سے لے کے اہل حق کا یہی طریقہ رہا۔ انہوں نے قبر پہ فاتحہ خوانی کو بھی رب ذوالجلال کی رحمتوں کا کہ نزول کا سبب سمجھا، اور قبر کی زیارت کو بھی رحمتوں کے نزول کا سبب سمجھا۔ اسی طرح آج دیکھو وہ طبقہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ جب کوئی جائے تو وہاں وہ لوگ جو انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں وہ برگلاتے کس طرح ہیں؟ پہلے تو یہ تھا کہ وہ عربی میں بولتے تھے تو پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا
اپنے نظریات بیان کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، منع تو وہ ضرور کرتے تھے لیکن سمجھ نہیں آتی تھی، وہ اپنا کام کر کے واپس آ جاتے۔ اب وہاں انہوں نے اردو والے کھڑے کیے اور ورگلاتے اس انداز میں ہیں، متنفر کرتے ہیں قبروں کی زیارت سے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عربی بولتے تھے اور تم اردو بولتے ہو، تو تم اردو میں جو کچھ کہو گے انہیں سمجھ کیسے آئے گی؟ اس لیے السلام علیکم یہ تو ہے عربی میں، صرف سلام کر دو، اگلی باتیں تمہاری اردو میں ہیں، اردو کی انہیں سمجھ ہی نہیں آنی تو یہ باتیں کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ یعنی اس انداز میں بھی سادہ لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، جو وہ سادہ لوگ آج آ کے یہاں نظریہ یہ بنا لیتے ہیں کہ بھئی وہ دیکھو، وہ صرف بات پھر حضرت امیر حمزہ تک نہیں رہتی، بات آگے بھی جاتی ہے کہ آقا علیہ السلام بھی تو عربی بولتے تھے، تو آج ہم اردو میں یہاں جو کچھ مرضی کہتے رہیں تو انہیں سمجھ معاذ اللہ کیسے آئے گی؟ یعنی یہ معاملہ پھر آگے بھی جاتا ہے، حالانکہ ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ معاملہ دنیا کا ہے، لیکن اب وہ جن کو سنایا جا رہا ہے وہ معاملہ برزخ کا ہے۔ دنیا کے برزخ کے معاملات کو دنیا کے معاملات پر قیاس نہیں کرتے، یہ تو کفار کا طریقہ ہے۔ کافر یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ بخاری کی حدیث پہ کافر کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نبی کا یہ فرمان ہے کہ جس وقت قبر میں میت کو رکھا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، تو مردے کو جو دنیا سے جا چکا، مر چکا، اسے اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے۔ اگر فرض کرو قبر اتنی گہری نہ ہو کہ وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ سکے تو پھر وہ بیٹھے گا کیسے؟ تو تمہارے نبی کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب سوالوں کے جواب وہ صحیح دے لے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلتی ہے اور قبر تا حد نگاہ پھیل جاتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ تا حد نگاہ وہ کیسے پھیل سکتی ہے؟ یعنی وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ 7 قبر موجود ہے، دائیں بھی بائیں بھی، اور اس کی قبر تا حد نگاہ دائیں سے بھی بڑھ جاتی ہے، بائیں سے بھی بڑھ جاتی ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں اسے جنت کا ماحول نظر آتا ہے، قبر اتنی وسیع ہو جاتی ہے۔ یہ بلا بتاؤ ممکن کیسے ہے؟ حالانکہ 7 قبر بنی ہوئی ہے، درمیان میں 1 فٹ کا فاصلہ نہیں، 7 قبر ہے، دائیں بھی بائیں بھی، تا حد نگاہ اتنی وسعت کیسے آ سکتی ہے؟ یعنی اس طرح کے اعتراض تو کفار کے بھی ہیں۔ آج اگر کافروں کو ان اعتراض کا جواب دینا ہے تو فکر رضا کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا، اور فکر رضا یہ ہے کہ جاہلو یہ معاملہ جو تم بات کر رہے ہو یہ بات دنیا کی ہے اور قبر والے کا معاملہ برزخ کا ہے۔ دنیا کے معاملات اور ہوتے ہیں، برزخ کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے ان کے اعتراض کا جواب یہ بھی دیا گیا کہ دیکھو اے معترض، تمہارے پاس بندہ ایک سو رہا ہو، بیٹھا تمہارے پاس ہے، سویا تمہارے پاس ہے، وہ اٹھ کے کہے کہ میں سویا تو یہاں تھا لیکن میں نے دیکھا میں امریکہ پہنچا ہوا تھا، امریکہ میں نے یہ دیکھا، تو کیا تم اسے یہ کہو گے کہ تم تو یہاں سے ہلے بھی نہیں، ہزاروں میل کا سفر بیچ میں موجود ہے، تم نے کیسے اتنی دور دیکھ لیا کہ وہاں کے حالات تم نے دیکھ لیے، کیسے بیچ کی مسافت کیسے طے ہو گئی؟ تو تم کوئی اعتراض نہیں کرو گے کہ ٹھیک ہے خواب میں بندہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، تو نیند کو تو نصف موت کہا گیا، نصف موت پر اعتراض نہیں کہ نیند میں جب بندہ امریکہ جا سکتا ہے تو جو پورا قبر میں پہنچا ہوا ہے وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، کہ موت جو نیند جو ہے یہ آدھی موت ہے، اس پہ اعتراض نہیں کہ یہاں بیٹھا جسم غائب نہیں ہوا، ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آگے دیکھ رہا ہے حالانکہ بیٹھا یہاں ہے۔ جب اس کے لحاظ سے اتنے مسافت طے ہو سکتی ہے کوئی اس پہ اعتراض نہیں، تو جو قبر کا مکین ہے ان کے حالات برزخ والے ہیں جو دنیا پہ کسی طرح بھی ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ آج تو بیچ میں 1 انچ کا پردہ آ جائے تو بندہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں قبر میں پہنچ کے مردے کی کیفیت اتنی تیز ہو جاتی ہے وہ اپنی قبر میں آنے والے کو پہچانتا ہے کہ میری قبر پہ آیا کون ہے، پہچانتا ہے ان کو، اولاد جائے انہیں بھی پہچانتا ہے، کوئی رشتہ دار آئے انہیں بھی پہچانتا ہے، حالانکہ بیچ میں اتنا موٹا مٹی کا پردہ، پھر جو ہے وہ اتنی مضبوط سلیبیں موجود ہیں، اس کے باوجود دیکھ رہا ہے۔
تو پتہ کہنا پڑے گا دنیا کے معاملات اور ہیں، برزخ کے معاملات اور ہیں۔ رب ذوالجلال بندہ مومن کو یہ شان دیتا ہے کہ دنیا میں موجود ہو، اس کے قرب میں بیٹھو پھر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس کی قبر کے قرب میں بیٹھو اللہ پھر بھی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اللہ ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔